السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ واچ نواز بلوچ کے ساتھ۔ آپریشن وعدہ صادق ویو 82 بڑے پیمانے پر حملے۔ ایران نے ڈرونز اور میزائلوں کی 2 نئی لہریں سب ویو شروع کر دی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق 35 ڈرونز مشرقی سعودی عرب میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا، جبکہ وسطی فلسطین اسرائیل میں بیک وقت کئی مقامات پر حملے کیے گئے۔ نشانہ بننے والے مقامات عریف جان، الخراج اور امریکی دفاعی لاجسٹک سائٹ KGL کو نشانہ بنایا گیا۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ شیخ عیسیٰ میں پیٹریاٹ ریڈار اور P-8 جاسوسی طیارے کا ہینگر، جبکہ السالم میں MQ-9 ہینگر اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن سسٹم تباہ کر دیے گئے ہیں۔ عوامی الرٹ: تل ابیب، قدس، یروشلم اور پیٹا تقوا سمیت 100 سے زائد بستیوں میں سائرن بج گئے اور دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ حزب اللہ اور سرحدی جھڑپیں: گولانی فورسز میں مقابلہ۔ حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے جنگجو گولانی فورسز کے ساتھ آمنے سامنے کی لڑائی فیس ٹو فیس بیٹل میں مصروف ہیں۔ راکٹ حملے: حزب اللہ نے صدف جیش اور دالتون کے علاقوں کے ساتھ ساتھ مقبوضہ شام کے گولان ہائٹس میں فوجی پوزیشنوں پر راکٹ سے حملہ کیا۔ مخصوص اہداف اور نقصانات: ڈیمونا انڈسٹریل زون: ڈیمونا کے قریب میشور روٹیم نامی صنعتی زون کو نشانہ بنایا گیا، جو کیمیائی صنعتوں اور بجلی کی پیداوار کا مرکز ہے۔ یہ مقام ڈیمونا کے ایٹمی ری ایکٹر سے صرف 5 کلومیٹر دور ہے۔ یہ تو مسلمانوں نے اور ایران والوں نے بڑا اچھا کیا کہ ان کی ڈیمونا سائٹ کو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ان کی بہت اہم سائٹ ہے، مطلب ان کے دل کے اوپر وار کیا ایران نے۔ زخمیوں کی اطلاعات: اسرائیلی میڈیا کے مطابق مغربی کنارے علاقوں کفر قاسم اور شرمورون میں ایرانی میزائلوں کے ٹکڑے گرنے سے 6 افراد زخمی ہوئے۔ ایران ڈرون کا انتصاب: پاسداران انقلاب IRGC نے اپنے ویٹنس ڈرون کی لاجسٹک کو امریکی فضائیہ کے اس فوجی ایروبیشنل کے نام سے منسوب کیا ہے جس نے غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کے خلاف احتجاجاً خود کو آگ لگا لی تھی۔ جاسوسی کی کوششیں: اسرائیل پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں گزشتہ چند دنوں میں درجنوں ایسی شکایات ملی ہیں جہاں ایرانی ایجنٹوں نے اسرائیلی شہریوں کو اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے بھرتی کرنے کی کوشش کی۔ دبئی میں دھماکے: ایئرپورٹ کے مطابق کویت امریکی بیس پر حملوں کے ساتھ ساتھ دبئی میں بھی زوردار دھماکوں کی آوازیں۔ خمیش، واو،